یہ لیکن بہرحال یہ کہ انشاءاللہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ نے جو پوچھا کہ ریسٹ اینڈ پیس لکھنا، اس سے بہتر ہے کہ ریسٹ اینڈ پیسز لکھ دیں تو یا راٹ ان پیسز لکھ دیں. دیکھیے اسلام کا جو اصول ہے وہ بالکل واضح ہے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو، حالانکہ اگر حدیث میں بھی اس کا جواب ہوتا تو ہمارے لیے تو وہ بھی کافی تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک یہ نہ دکھا دیں کہ قرآن میں ہے. حالانکہ حدیث بھی شریعت کی بنیاد ہے، لیکن ان کو اس وقت اس سے تسلی نہیں ہوتی. اور وہ تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے حدیث کے تعلق سے مسلمانوں میں بڑا کنفیوژن کا شکار ان کو کر دیا ہے. تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. جی، تو مشرکین کے لیے استغفار کرنا جو مؤمنین ہیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے کہا ما کان للنبی، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، اگرچہ مرنے والے مشرکین وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ مشرک اگر شرک پر مرے گا تو جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. جب یہ طے ہو گیا کہ ایک مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تو پھر دعائے مغفرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس سے روک بھی رہا ہے، وہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. ما کانا، جائز نہیں ہے. اس نے اس کو حرام قرار دیا ہے جبکہ یہ طے ہو گیا کہ یہ اصحاب الجحیم یعنی جہنمی ہیں. تو اس لیے جب یہ آیت ہمارے سامنے واضح انداز میں موجود ہے تو پھر RIP، جس کا مطلب ہے ریسٹ اینڈ پیس، یعنی سکون کے ساتھ آپ ریسٹ کریں. سکون کے ساتھ آخرت میں انسان جنت میں ہی ریسٹ کرے گا، جہنم میں تو سکون ہے نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا جو تعلق ہے کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، اس کا تعلق جہنم سے نہیں ہے، اس کا تعلق جنت سے ہے. جہنم میں تو خوف بھی ہونا ہے، غم بھی ہونا ہے، تو وہاں ریسٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ نے جب ریسٹ اینڈ پیس لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے شرک کے باوجود، آپ اپنی اس گندگی کے باوجود، آپ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے باوجود کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں. یہ جب قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا تو ہمیں اس کو فیشن بنا کر حلال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا ہے. یا تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو پھر قرآن پر ایمان رکھنے والا کہلانا چھوڑ دیں، اور اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن کی ہماری بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے آگے ہم اپنی عقل نہیں دوڑاتے، تو پھر ہم قرآن کے ہر حکم کو بالکل بلا چوچرا تسلیم کریں. اس فیشن کو کے خلاف میں نے کئی مرتبہ لکھا ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سے مسلم نوجوانوں میں جو کہ قرآنی احکام سے واقف نہیں ہیں، یہ ایک فیشن چل پڑا ہے اور اس کے خلاف علماء کو بولنا چاہیے. اس کا تعلق کوئی پیس اور ہارمونی سے نہیں ہے. یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے بارے میں عقیدہ رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ بڑا کوئی لیڈر ہو یا کوئی وہ مووی اسٹار ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اگر اس کی موت شرک پر ہوئی ہے تو وہ جہنمی ہے، تو اس کا تعلق پیس اور ہارمونی سے نہیں ہے. یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. پیس اور ہارمونی کا تعلق اس دنیا سے ہے. دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ پڑوسی ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، لیکن جب بات آخرت کی ہوگی تو وہاں ہمارے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق اور دنیا کی پیس اور ہارمونی سے نہیں ہے.